کی کہانی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح میں نے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ خوب ٹپا ٹپ کیا اور زندگی کا مزہ لیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئے گی۔ تو اب آپ کہانی شروع کرنے سے قبل تمام دوستوں سے ایک مودبانہ گزارش ہے کہ آپ روزانہ گرما گرم کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو فی الفور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا تو ہرگز مت بھولیں، تاکہ میں جب بھی کوئی نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آئیے دوستوں، آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ 12 سال قبل کا ہے۔ تب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور میں انٹر کے امتحانات دے کر فارغ ہوئی تھی۔ ان دنوں میری جوانی اپنے مکمل عروج پر جوبن پر تھی۔ گاجر، کھیرا، مولی، کیلا وغیرہ استعمال کرنا معمول کی بات تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، کسی دانا آدمی کا قول ہے کہ جوانی چیرتی ہے۔ میرا بھی جوانی نے برا حال کیا تھا۔ اوپر سے میرے گھر کا ماحول اس قدر سخت تھا کہ باہر منہ مارنا بھی کافی مشکل اور قریب قریب ناممکن کام تھا۔ لہٰذا آخری سہارا گاجر، مولی، کھیرا اور کیلا بنا۔ کبھی کسی لڑکے کے تصورات میں کھو کر گاجر مولی کا استعمال کرتی تو کبھی کسی انکل کو تصور کر کے کیلے کو استعمال میں لاتی۔ یوں دن گزرتے گئے اور میری خواہشات بھی شدت اختیار کرتی گئی۔ میں چاہتی تھی بس کہیں سے کسی مرد کا سودا ملے اور مجھے سکون پہنچائے، لیکن اس کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ یوں ایک دن تصورات میں کھوئی تھی کہ یہ خیال بلکہ قائریہ نے میرے دماغ پر دستک دی کہ کیوں نہ ایک ٹیوشن سینٹر کھولا جائے اور پھر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کارروائی ڈالی جائے۔ اس طرح کسی کو شک بھی نہیں ہوگا اور گھر والے بھی مان جائیں گے۔ میں نے اسی وقت حامی بھر لی اور رات کو کھانے کی میز پر بیٹھے تو میں نے ابو امی سے کہا کہ میں سارا دن گھر میں فارغ بیٹھ کر بور ہوتی رہتی ہوں، سوچ رہی ہوں محلے کے بچے کو ٹیوشن دینا شروع کر دوں تاکہ میرا بھی وقت گزر جائے اور کچھ آمدن بھی ہو جائے۔ اس پر میرے والدین بخوشی راضی ہو گئے۔ یوں کچھ دن بعد میں نے محلے میں ٹیوشن سینٹر کا آغاز کر دیا اور گھر گھر جا کر اپنے ٹیوشن سینٹر کی مہم جوئی کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس کافی پڑھنے والے بچے آ گئے۔ اب آگے میرا کام تھا کسی طرح سے کسی لڑکے پر ہاتھ صاف کیا جائے۔ تاہم اس سب کے ساتھ میرے اندر ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو اور میرا راز باہر آ گیا تو کیا ہوگا۔ اس لیے میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں کسی بھی قسم کی جلد بازی کر کے پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ میں سب کچھ ایک خاص ترتیب سے کرنا چاہتی تھی جس میں خطرے کی شرح کو ممکنہ حد تک کم کیا جا سکے۔ یوں میں نے پڑھانا شروع کر دیا اور لڑکوں میں مجھے طلحہ بہت پسند آیا۔ طلحہ کا مختلف تعارف بیان کروں تو وہ 5ویں جماعت کا طالب علم، خوش شکل، لمبے قد کاٹ کا حامل صحت مند لڑکا تھا۔ اس کے والد آڑتی کا کام کرتے تھے۔ طلحہ میرے گھر کی پچھلی گلی میں رہتا تھا۔ میں جب بھی طلحہ کو پڑھاتی تو کھلے گلے والے کپڑے پہن لیتی تاکہ اس کو میرے تربوزوں کا دیدار ہوتا رہے اور وہ بیچارہ بھی مزے لے سکے۔ ساتھ میں کوشش کرتی کہ طلحہ کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھوں تاکہ وہ میرے ساتھ مکمل طور پر فرینک ہو جائے۔ یوں دن گزرتے گئے اور ہماری دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ 21 اپریل کو میرے والدین کو گاؤں جانا پڑا۔ میرے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ چلے گئے۔ میں معمول کے مطابق ٹیوشن دینے لگی۔ جب ٹیوشن سے فارغ ہوئی، چھٹی ہوئی تو طلحہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ طلحہ گھر جاؤ اور کچھ دیر بعد واپس آ جانا، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ طلحہ نے ہاں میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی اور طرح طرح کے خیالات میرے ذہن میں گھومنے لگے اور میں انتظار کرنے لگی کہ طلحہ کب آئے گا۔ یوں انتظار کرتے کرتے 15 منٹ بعد طلحہ آ گیا اور مجھ سے مخاطب ہوا، جی میڈم کیا کام ہے آپ کو؟ میں نے کہا کام کچھ نہیں، میں اکیلی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا تھا اور بور بھی ہو رہی تھی تو اس لیے تو میں بلا لیا تاکہ میرا دل لگا رہے۔ اور پھر میں نے طلحہ کو لے کر بیڈ روم میں چلی گئی اور ہم بیڈ میں بیٹھ کر پڑھائی کے حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ یوں میں نے کہا طلحہ کوئی گیم کھیل لے، اور میں لوڈو لے آئی اور ہم کھیلنے لگے۔
मैंने कुछ देर बाद ही गर्मी का बहाना बना के अपना दुपट्टा उतार फेंका और पसीने की वजह से मेरी तरबूजें कमीज से नजर आने लगी। हम खेलने लगे। मैं बार बार कोशिश करती कि तलहा की नजर मेरी तरबूजों पर पड़े ताकि उसका घोड़ा मस्ती पकड़े। यूं कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया कि तलहा भी अब मेरे तरबूजों को घूर कर देख रहा है। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई कि तीर निशाने पर लगे हैं। यूं हम खेलते रहे और तलहा मेरे तरबूजों को देखकर बदमस्त हो गया और मैं इन सब लम्हात को खूब इंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने कहा, तलहा तुम बैठो, मैं चाय बना कर आती हूँ। मैं चाय बनाने गई, लेकिन किचन में भी ये ख्यालात मेरे साथ थे। मैं तसव्वुरात में खोई रही। खैर, चाय बनाकर तलहा को कप दिया। मैं उसके साथ बैठ गई और अब हमारी टांगें एक दूसरे की टांगों को छू रही थी। इस सब से मुझे अजीब किस्म का सुकून मिल रहा था। फिर कुछ देर बाद जब मेरी बर्दाश्त खत्म हुई तो हमने तलहा के घोड़े पर हाथ रख दिया। वो चौंक गया और सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखकर स्माइल पास की और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी और कुछ देर बाद तलहा को और खुद को लिबास के बोझ से आजाद कर दिया। हम दोनों ही बहुत प्यासे थे और फिर हमने एक दूसरे की खूब प्यास बुझाई और खूब इंजॉय किया। तलहा ने मेरी मोरी का इफ्तिताह कर दिया। उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट से ताल्लुकात कायम किए, जिनकी कहानी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हाथ चलाते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। बाय।